اللہ تعالیٰ نے سانپ پیدا کیوں کیے؟ اگر سانپ اتنے ہی خطرناک اور زہریلے ہیں تو ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے ہی سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کی وجہ جانیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور اس کے زہریلے ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ تو آئیں کچھ چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ بہت سی ثقافتوں اور مذاہب میں سانپ کو مختلف چیزوں کی علامت سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ حکمت، فتنہ یا پھر تبدیلی۔ کے مطابق بائبل میں ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو پھل کھانے کا کہا تو عیسائی اسے اپنی کتابوں میں دو طرح سے بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ شیطان سانپ کی شکل میں آیا تھا اور ایک یہ کہ شیطان ایک خوبصورت ٹانگوں والے سانپ کے منہ میں چھپ کر آیا تھا، جس کی وجہ سے عیسائی سانپ کو شیطان کا بیس سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ فریب، فتنہ اور گناہ کی علامت ہے، اور ان کے مطابق اللہ عز و جل سانپ پر اسی وجہ سے لعنت بھیجتا ہے اور اسی وجہ سے سزا کے طور پر یہ پیٹ کے بل رینگتا ہے۔ اور کچھ عیسائی یہ بھی کہتے ہیں کہ سانپ پہلے سبزی خور تھا، مگر اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے زہریلا بنایا گیا۔ سانپوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک وہ جو کہ زہریلے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو کہ غیر زہریلے ہوتے ہیں۔ زہریلے سانپوں میں زہر ہونے کی جو ایک سائنٹیفک وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکثر اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے اپنے زہر کا استعمال کرتے ہیں، جس سے جانور بھاگ نہیں سکتا اور اسے یہ آسانی سے شکار کر سکتے ہیں اور اپنی خوراک حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسری وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زہر کو اپنے دفاع کے لیے، مطلب کہ شکاری سے چھپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں کچھ چیزوں کا اندازہ تو ہو گیا ہے، مگر اب جانتے ہیں کہ اللہ نے سانپوں کو کیوں پیدا کیا۔ سائنٹیفک تحقیقات کے مطابق اللہ نے دنیا میں کئی اقسام کی مخلوقات بنائی ہیں اور سانپ بھی اس مخلوق کا حصہ ہے۔ زہریلے سانپ جو ہوتے ہیں ان کا زہر ان کو شکار کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، انہیں شکاری سے تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اس کا زہر انسانوں کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے زہر سے میڈیسن بنتی ہیں اور میڈیسن انسانوں میں پیچیدہ امراض اور کینسر جیسے مرض میں استعمال ہوتی ہیں۔ اور جو غیر زہریلے سانپ ہوتے ہیں وہ چھوٹے جانور جیسا کہ خرگوش، چوہے اور کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، جن سے فصلوں کو کم نقصان ہوتا ہے اور وہ فصلیں انسانوں کے کام آتی ہیں۔ اور اگر یہ چھوٹے جانوروں کو نہ کھائیں تو زمین کا توازن بگڑ جائے گا اور یہ اتنی زیادہ تعداد میں جانور ہو جائیں گے کہ ہر سال بہت ساری فصلیں تباہ کر دیں گے، جس سے انسانوں میں خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ان سب باتوں کا اندازہ لگایا جائے تو ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جیسا کہ سانپ ہمیں بظاہر تو انسانوں کے لیے خطرناک لگتے ہیں، مگر ہم اس میں سے فائدے ڈھونڈنے شروع کریں تو اللہ نے اس میں بہت سارے فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی اگر زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئے، رونا نہ شروع کر دیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت سمجھیں اور اس میں سے اپنے فائدے ڈھونڈیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر آپ مزید کسی جانور کے حوالے سے ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک پر بنائی جائے گی۔ شکریہ۔